جب ان کے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا، دین چلا جائے گا، تو پھر آسان ہے ان کو کیپچر کرنا، ملٹری پاور سے نہیں، اس طرح سے۔ اسپین میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ اسپین میں قبضہ کرنے کے لیے پہلے نوجوان لڑکیوں کو لے کے آئے تھے، مفت شراب سپلائی کی تھی۔ جب لوگ کرپٹ ہو گئے، برے ہو گئے لڑکیوں کے ذریعے سے اور شراب و کباب کے ذریعے سے، تب وہ فوجیں لے کے آئے ہیں، پہلے نہیں لائے تھے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی انہوں نے پلان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس پہ گھروں میں وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چیز لے کے آ گئے ہیں، اور ہم نے ویلکم کر لیا اس کو۔ زیادہ دائیں بائیں ہوتے ہیں، محرم میں پروگرام بڑھا دیتے ہیں، وہ ذرا ادھر ادھر ہوتے ہیں، مذہبی سیگمنٹس اور اضافہ کر دیتے ہیں وہ، اور ہم خوشی خوشی اس کو اڈیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک خبر کی بات ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیجئے کون سی خبر، کیسی خبر بھائی۔ نواز شریف صاحب جہاز کی سیڑھیوں پر پہنچ گئے ہیں، نواز شریف صاحب سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، زرداری صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، زرداری صاحب نے وہاں سے موو کیا ہے، ان کا یہ خبر ہے کوئی؟ کہیں زلزلہ آ گیا، وہ زلزلہ 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 زلزلہ۔ بھائی آپ کو خبر چاہیے تھی نا، آپ کو کوئی بتا بھی دیتا کہ بھائی فلاں جگہ زلزلہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دعا کریں گے ان کے لیے، دعا کریں گے اپنے لیے، جو آپ کے بس میں ہوگا وہ آپ ان کے لیے کریں گے، بس ختم، اس خبر کا کام ختم نا۔ اب صبح شام بیٹھ کر اتنی باڈیز نکل چکی ہیں اور اتنی نکلنے والی ہیں، اور اب یہ والا گھر بھی تباہ ہو گیا، اور اس گھر میں اتنے فلورز گر گئے ہیں، اور یہ ایمبولینس پہنچی ہے، اور اس منسٹر نے یہ کہا ہے، اور اس منسٹر نے یہ سنا ہے، اور یہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ طوفان چل چکا ہے اور پہنچنے والا ہے اور پہنچ نہیں چاہتا ہے، اور لوگ نکل چکے ہیں، اور یہ ٹریفک جام ہو چکا ہے، اور خبر ہے۔ ایک تو یہ خبر نہیں ہے جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ اصل خبر تو ویسے ہی چھپا جاتے ہیں آپ سے۔ آپ کو لوگ مارے گئے پارا چنار میں، آپ کو پتہ چلا؟ ڈی اے خان میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے اندر صورتحال کیا ہے؟ ڈی جی خان میں آپ کو پتہ چلتا ہے کیا ہوا؟ امریکہ کی جہاں جہاں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ جو خبر ملنے والی ہوتی ہے وہ تو ملتی نہیں ہے آپ کو، اور انشنٹ یہ چیزیں جھوٹ جھوٹ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ خبروں کے ساتھ آ رہا ہے کیا فسق و فجور ہے یا نہیں ہے نا؟ فسق و فجور تو ہے نا، یہ ناچ گانا یہ بھی اسلامی ہو چکا ہے اب، عالم آن لائن کی بات ہے نا، آپ جانتے ہیں نا۔ تو آپ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو ان کی تو ساری خبریں ویسے ہی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے، ان کی خبریں سن کے ہم کیا کریں گے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم ان خبروں سے اپنے آپ کو بچا لیتے، تاکہ آسمانی خبریں جو رکی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وہ پہنچ پاتی ہیں ہم تک؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت ذہنی طور پہ ایسے کر دی ہے کہ جو سب کریں وہ کرو، جو سب کریں وہ کرو، جو سب کریں وہ کرو، اور جو وہ نہ کر رہا اس کو کہتے ہیں یہ اسپیشل کیس ہے، ہی از ہینڈیکیپ، ہی از مسفٹ، ہی از ٹیررسٹ۔ صحیح کرو، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کنویں کا مینڈک ہے، یہ کنویں میں ہے، یہ غار میں رہتا ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، غلط ہے۔ سب اس کے اوپر پل پڑیں گے بیچارے کے اوپر، اور وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا، اچھا واقعی کیا میں، اچھا بھی چلو کس فلم میں لے جا رہا ہوں مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں تاکہ میں بھی نارمل ہو جاؤں، وہ بھی چل پڑتا ہے۔ کنزیومر سوسائٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کریں، ایک ہی طرح سے سب کے ساتھ رویہ رکھیں، اور سب ایک ہی طرح کا رویہ رکھیں۔ جو وہ کہیں وہ کہتے ہیں جی یس، وہ کہیں ہولوکاسٹ ہوا تھا آپ کہیں ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ڈارون نے صحیح کہا تھا آپ کہتے ہیں ہاں صحیح کہا تھا، وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے ہاں نہیں ہے، جو وہ کہیں، بیکاز وی آل نیڈ ایڈجسٹمنٹس، اور وہ ایڈجسٹمنٹ کے بہانے ہمارے اسکولوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور خدا غارت کرے ان لوگوں کو آ کر ابھی بہت احتیاط کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، احتیاط کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے نا اتنے عرصے تک، ہمارے یہاں کے اسکولوں میں یہ تقریر میں نہیں کہا انہوں نے کہ ہم آپ کو ایٹیچیوڈ آپ کا درست کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ڈیموکریٹک اسکول بنانا چاہتے ہیں، اور بچوں کو آ کر پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے شیعہ اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کو آگے پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیموکریٹک بیہیویئر رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ استاد جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو استاد نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، استاد کی عزت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بھی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے، جو آپ سب لوگ کہیں وہ درست ہو، جو زیادہ لوگ کہیں وہی صحیح ہوتا ہے۔ وہ بگاڑ رہے ہیں لوگوں، تربیت نہیں ہے، وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے۔ گاندھی بڑی شخصیت ہے، گاندھی شخصیت کے اعتبار سے، آپ باقی اختلافات اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں،
لیکن ظاہر ہے ہی از اے بگ پرسنالٹی. سوچنے سمجھنے والی شخصیت تھی وہ اپنے وقت کی, اپنے دور کی. تھا یا نہیں تھا؟ مطلب آپ اس کو پڑھا لکھا, قابل, اپنی ایک رائے رکھنے والا شخص سمجھتے ہی نہیں سمجھتے؟ ہم اس کے سارے خیالات سے نہیں وہ متفق ہیں, ظاہر ہے, نہ اس کی آئیڈیالوجی سے, نہ اس کے دین سے, لیکن بہرحال وہ اپنے وقت کی بڑی شخصیت ہے. اس نے پوچھا کسی ویسٹرن رپورٹر نے, سر واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ویسٹرن سویلائزیشن؟ اس نے جواب دیا, آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا. تو آپ بتائیں, گاندھی کی نظر میں تو سویلائزڈ ہی نہیں ہے وہ لوگ ویسٹرن, اور گاندھی نے یہی کہا تھا, تم آ کے انگریز ہمیں کیا دینا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو ہمیں پینٹ شرٹ پہنا دو, ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنے دھوتی میں صحیح ہیں. تم ہمیں دے کیا سکتے ہو؟ ہے کیا تمہارے پاس تو تم ہمیں دو گے؟ یہ پتلون قمیض ہمیں نہیں چاہیے, یہی دے سکتے ہو نا, ہم دھوتی پہنے گے کافی ہے. اس کے اندر جو لوگ اپنی قوم کی اہمیت کو, اپنے کلچر کو, اپنی شخصیت کو کچھ سمجھتے ہیں, وہ ان کو اس طرح ہری جھنڈی دکھاتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اتنا گرا دیں اپنی اور آپ کی نظروں میں, اپنی نظروں میں, کہ ہم سمجھیں ہمارے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے, ہمارا ملک بیکار ہے, ہمارا کلچر بیکار ہے, ہمارا مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, اور چلو کہاں چلو, آپ جانتے ہیں کہاں چلو. کتنی دکھ کی بات ہے, ابھی جو مووی ریلیز ہوئی ہے, میڈیا کا دور ہے, غور سے سنا کریں, کم از کم دیکھا کریں کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. سلم ڈاگ ملینائر فلم خود نام توہین آمیز ہے, نام توہین آمیز ہے. گندی نالی کا کیڑا, قریب ترین ترجمہ یہ ہوگا اگر میں لفظی ترجمہ نہ کروں تو, سلم ڈاگ کا. ان کی نظر میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر آپ ایک معمولی چائے پلانے والے ہیں, اگر آپ ایک مزدور ہیں, اگر آپ ایک کسان ہیں, اگر آپ ایک ڈرائیور ہیں, اگر آپ ایک پیون ہیں, تو آپ گندی نالی کے کیڑے ہیں. مگر یہ کیا ملینائر بن جائیں, اور ملینائر کس راستے سے بن جائیں؟ علم کے راستے سے نہیں. فلاں کرکٹ میچ میں کس نے کتنا اسکور کیا تھا, اس کا جواب دیجئے, تو کل لگ گیا, آپ ملینائر بن گئے, اب آپ گندی نالی کے کیڑے نہیں. نو یو آر. یہ منی اورینٹڈ کلچر کیا ہمارے دین کا کلچر ہے؟ کیا ہمارے اسلام کا کلچر ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسہ ہر قیمت پہ ہونا چاہیے. انسان کا اپنا شرف, اپنی کرامت, اپنی عزت, اپنا وقار اپنی جگہ محفوظ ہے. پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے, سورہ فجر میں موجود ہے, پڑھ لیجئے گا. مبتلا کا لفظ, ابتلا کا لفظ دونوں کے لیے. پیسہ دے کر بھی ہم آزماتے ہیں اور رو کر بھی ہم آزماتے ہیں, دونوں میں آزمائش ہے. پیسہ ہونے سے نہ کسی کی شخصیت بڑھتی ہے, نہ پیسہ نہ ہونے سے کسی کی شخصیت گرتی ہے. یہ ان کا کلچر ہے جو انڈیا کے راستے بھی پہنچا رہے ہیں ہم تک. جو بچے ان چیزوں میں لگ جائیں گے, آنکھ بند کر کے پیسہ کمانے کے چکروں میں لگ جائیں گے, اچھے کنزیومر بننے لگیں گے, ان کو آپ کیا سکھائیں گے بھائی؟ وہ پھر ریچولز میں بھی نہیں آتے, آپ بھول جائیے, مجلسوں میں بھی نہیں آئیں گے. وہ بیٹھ کر انہی نوجوانوں کی طرف سے جو آج ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کے بچے کہنے لگے ہیں, وہ یہ کہیں گے, ہی از آلویز ریپیٹنگ دا سیم اسٹوری, وائی شوڈ آئی لسن ٹو ہم. وہی باتیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں سے کیا, ہم سن چکے 10 دفعہ ہم نے سنا ہے. وہ آپ کی طرح آگے تقدس میں اور احترام میں اور ادب میں نہیں بیٹھیں گے. ان کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا, بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور SMS بازی چل رہی ہوگی مجلس میں بیٹھ کے. آنے سے پہلے ایک اپوائنٹمنٹ ہوگا, جانے کے بعد ایک اپوائنٹمنٹ ہوگا ان کا, کہیں نہ کہیں میٹنگ پلیس سیٹ ہوگا. بھائی ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہوش میں نہیں آئے, خود نہیں سمجھا ان چیزوں کو, یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں, تو میری وہ باقی ساری باتیں تو رہ گئی ایک طرف. میں تمیزی میرا وقت سارا ختم ہو گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیمولیشن کے لحاظ سے میں نے کچھ پوائنٹس ایسے ضرور دیے ہیں آپ کو کہ جو آپ اس پہ غور کریں گے. اگر آپ غور نہیں کریں گے تو یہ ظاہرداری کا کلچر, یہ سیکنڈ لائف کا ایٹیچیوڈ ہم سب کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دے گا کہ ایک ہوا چلے گی اور ساری عمارت جو ہے وہ مسمار ہو جائے گی. خالی خلی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اپنے بچوں کو کوشش کیجئے کم سے کم ایک زبان فارسی یا عربی سیکھیں, اور کم سے کم ایک زبان یورپین سیکھیں. کم سے کم منیمم بتا رہا ہوں اگر آپ کے بچوں کو ترقی کرنی ہے تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا اسٹرانگ کنٹرول رکھیے, چیک رکھیے
کہ آپ کے بچے ادھر ادھر نہ جانے کا اصول بنا لیجیے، ان کے اوپر اڑ جائیے. مثلا کہ انٹرنیٹ اگر آپ کے گھر میں ہے اور آپ چھوٹے معصوم بچوں کو تو دیں گے ہی نہیں، آپ نہیں دیں گے، چاہے وہ ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیں گے. آپ مجھے بتائیے، میرے ہاتھ میں خدا نہ میں بہت مجبور ہو گئی مثالیں دے رہا ہوں، میں نہیں دیتا لیکن میں کیا کروں، لوگ جواب میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بات ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. خدا نہ خاصہ میرے ہاتھ میں ایک فوٹو البم ہو، اس فوٹو البم میں دنیا بھر کی فحاشی کی تصویریں ہوں مبتذل، ٹھیک، کیا آپ یہ پسند کریں گے میں آپ کے گھر میں آ کر اس کو کسی بھی جگہ چھوڑ جاؤں؟ پسند کریں گے آپ؟ آپ کے جو معصوم بچے ہیں نا ان کی کتابوں کے درمیان رکھ دوں اس کو، پسند کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا. لیکن انٹرنیٹ پسند کرتے ہیں آپ، اس لیے بچے آپ کے سامنے نہیں کرتے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ ایک تصویر ان کا دماغ کس طرح سے معوف کر سکتی ہے، کس طرح سے ان کے اخلاق کو خراب کر سکتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مبتذل سائٹ پہ جائیں، اب تقریباً ہر جگہ ان کی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دے دیں تاکہ وہ بچے وہاں تک آئیں. تو آپ مجھے بتائیے کم سے کم عقل مندی یہ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ آپ کمپیوٹر کو ایسی جگہ تو رکھیں کہ جہاں آپ کی نظروں میں ہو، جہاں بچے کو یہ احساس ہی نہ ہوگا مجھے چھپ کے کچھ کرنا ہے، جو کر رہا ہے بھائی جاؤ تو اپنی ویب سائٹ پہ جاؤ لائبریری آف کانگریس میں جاؤ پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نکالو اپنا مٹیریل وہاں سے، ٹیوٹوریلز پڑھو، اینیمیشن دیکھو، جو کچھ کرنا ہے کرو، آپ خود سرچ کر کے ڈیگ آؤٹ کر کے دیجیے اس کو کہ بیٹا یہ لو یہ لو یہ لو، تاکہ وہ بہانہ نہ کرے کہ میرے پاس ہے نہیں کچھ پڑھنے کے لیے. خود تلاش کیجیے، آپ کو نہیں آتا ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں. اگر آپ چاہتے ہیں مختصر، ہم بہت یہ نہیں، کسی کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ڈسکشن بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، یا اور کسی کی مدد لے لیجیے، بہت آسان ہے. لیکن خود کریں آپ، اگر آپ نہیں کریں گے نا یہ بچے جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہید میں اتنی ساری اتنا وقت گزار دیا، کبھی انشاءاللہ توفیق ہو گیا آئندہ تو پھر مزید بات کریں گے. اور محمد وآل محمد صلوات. آخر میں دعا کرتے ہیں. اللہم انا نسألک وندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم الہی بمحمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین وبدماء شہدائنا وبإمام زماننا. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک واقفنا یا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. پر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حتى تسكنه